آج کل لوگ دنیا کی سب سے بہترین چیز کھو دیتے ہیں اور وہ ہے ان کی نیند، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ نیند ایک وہ پروسیس ہے جب ہمارا کانشیس مائنڈ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری باڈی میں دو طرح کے پروسیس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اینابولک، جو آرگن اور ٹشو کو بنانے کا کام کرتے ہیں اور اس پروسیس میں نئے سیلز بنتے ہیں۔ دوسرا ہے کیٹابولک، جو کمپاؤنڈز اور مالیکیولز کو بریک کر کے انرجی بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے نیند اینابولک پروسیس ہے جہاں پر ہماری باڈی خود کو ریپیئر کرنے کا کام کرتی ہے۔ نیند آپ کی باڈی کو آرام دے کر پھر سے تر و تازہ کر دیتی ہے، اس میں نئی انرجی بھر دیتی ہے۔ ایک اچھی اور پوری نیند آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے اور آپ کے میٹابولزم کو بھی امپروو کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ میں زیادہ انرجی آتی ہے۔ ایک اچھی نیند لینے سے آپ کا برین بہت ہی شانت محسوس کرتا ہے، آپ کی باڈی میں ہارمون لیول بھی بیلنس میں رکھتا ہے۔ اگر آپ ہیلدی باڈی اور مائنڈ چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کو ایک اچھی کوالٹی نیند کے بنا نہیں مل سکتی۔ آج کل لوگ پوری نیند نہیں لیتے اور سوچتے ہیں کہ کام کرتے رہنے سے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ ایک اچھی نیند نہیں لیتے تو اس کا اثر آپ کے کام پر بھی پڑتا ہے۔ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ پورے دن نیند پوری نہ کیے بنا کام کرتے ہیں تو آپ کے برین میں 6% کم گلوکوز پہنچتا ہے، جس کے کارن آپ کا دماغ بہت جلدی اور زیادہ تھک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ آپ کو اور آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آنا بند ہو جائیں گی۔ اور کم نیند لینے سے ہمارے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پوری نیند لینا بہت ضروری ہے۔ اوائڈ دی اسکرینز بیفور بیڈ ٹائم۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے الیکٹرانک گیجٹ سے نکلنے والی آرٹیفیشل بلو لائٹ کے بارے میں، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف، ہیلتھ اور سلیپ کوالٹی کے لیے۔ یہ آرٹیفیشل بلو لائٹ آپ کے شریر پر بہت برا افیکٹ کرتی ہے۔ یہ آپ کے باڈی سے کورٹیسول ہارمون بہت زیادہ ریلیز کرتے ہیں۔ کورٹیسول ہارمون وہ ہارمون ہے جب آپ سیڈ ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اسے برداشت کر پاتے ہیں، اور جب یہ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ نیند پر بھی افیکٹ کرتا ہے۔ ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ 2 گھنٹے تک لگاتار بلو لائٹ کنزیوم کرتے ہیں تو رات کو بننے والا ہارمون میلاٹونین بند ہو جاتا ہے۔ میلاٹونین ہارمون ہمیں ینگ اور ایکٹیو رہنے میں مدد کرتی ہے۔ بچوں کے باڈی میں یہ زیادہ بنتا ہے اور بڑوں کے تھوڑا کم، اس لیے اگر آپ نیند پوری کرتے ہیں تو جتنا میلاٹونین ضروری ہے اتنا بنے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آتے ہیں اور پھرتیلے بھی رہیں گے۔ بلو لائٹ صرف آپ کے میلاٹونین کے لیے خطرناک نہیں بلکہ یہ آپ کے شریر کا نیچر کلاک بھی بگاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ ہر روز سونے سے پہلے فون یا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری اور باقی بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر روز عادت ڈالیں کہ آپ سونے سے پہلے کسی بھی اسکرین سے دور رہیں گے۔ سلیپنگ کے 3 سٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا ڈیپ سٹیج، جب آپ کو گہری نیند آتی ہے۔ دوسرا ہے نان ریم سٹیج، اس سمے آپ کا میٹابولک سسٹم اور ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سٹیج ہے ریم سٹیج، اسی سمے آپ کو سپنے آتے ہیں۔ ہر سٹیج کے 90 منٹ ہوتے ہیں اور نیند کے دوران یہ سائیکل 2 بار ریپیٹ ہوتا ہے اور صبح تک پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس سائیکل کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پوری نیند لیں۔ گیٹ مور سن لائٹ ڈیورنگ دی ڈے۔ اگر آپ کے باڈی کو دن میں صحیح ماترا میں سن لائٹ ملتا ہے تو رات کو اسے پتہ چلتا ہے کہ کب سونا ہے، اور سن لائٹ لینے سے نیند بہت زیادہ گہری آتی ہے۔ اسی لیے پورے دن کمرے میں نہ رہے کیونکہ اس سے آپ کے نیند پر فرق پڑتا ہے۔ پر اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو دھوپ نہیں مل پاتا تو صبح 8 بجے کی دھوپ لیں، کیونکہ اس سمے دھوپ میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس سمے کی دھوپ کافی اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سمے دھوپ میں بیٹھتے ہیں یا سیر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سن لائٹ لینا آپ کے باڈی کو بہت سارے نقصانوں سے بچاتی ہے۔ آپ کی سکن پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے اور ہارمون بھی اپنا کام اچھے سے کر پاتے ہیں۔ ہیو اے کیفین کرفیو۔ کیفین آپ کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے کافی مت پیا کریں۔ لیکن اگر آپ کو کافی یا چائے پسند ہے تو سونے سے 6 گھنٹے پہلے آپ پی سکتے ہیں۔ وین اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک اسٹڈی کی گئی۔ اس اسٹڈی میں لوگوں کے 3 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو سونے سے پہلے کافی دی گئی، ایک کو سونے سے پہلے 3 گھنٹے اور ایک کو سونے سے 6 گھنٹے پہلے۔ تو پہلے 2 گروپ جو تھے ان کا حال تیسرے سے برا ہوا۔ انہیں نیند آنے میں کافی ساری دقتیں آئی، کیونکہ کافی پینے کے بعد کیفین آپ کے باڈی میں 8 گھنٹے تک رہتا ہے، اسی لیے سونے سے پہلے کافی نہیں پینی چاہیے۔ اور اگر آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری ہے تو کافی کو بالکل اوائڈ کریں۔ بی کول۔ اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کی نیند لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو۔ اگر آپ کا کمرہ گرم ہوا تو آپ کو سونے میں دقت آ سکتی ہے، کیونکہ سونے کے ٹائم ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر کم ہونے لگتا ہے۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ نیند آنے کے لیے باڈی ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے یہ تو محسوس کیا ہی ہوگا کہ گرمی کے موسم میں نیند آنے میں کافی ساری دقتیں آتی ہیں۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے سونے کے لیے بیڈ روم کا ٹیمپریچر 68 ڈگری سے کم ہونا چاہیے۔
اگر آپ کو سونے میں پرابلم آتی ہے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہیں آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر 68 ڈگری سے زیادہ تو نہیں ہے، اور اگر آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر برابر ہے تب بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو سونے سے 1 گھنٹے پہلے ہلکے گرم پانی سے نہا لیجئے، اس سے آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا۔ اور دوسری بات، اچھی نیند کے لیے آپ سوکس بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ اگر سوکس پہن کر سوتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ کمفرٹیبلی نیند آ جائے گی۔ گیٹ ٹو بیڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ ایک صحیح سمے پر سونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی دیر تک آپ سوتے ہیں اس میں سے کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کی باڈی ہارمون بناتی ہے، وہ ٹائم ہے 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح بھی دیر سے اٹھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیند پوری کی، لیکن نہیں، آپ نے گولڈن ٹائم مس کر دیا جو آپ کے شریر کے لیے ضروری تھا۔ اگر آپ رائٹ ٹائم پر نہیں سوتے تو آپ کو میلاٹونین اور گروتھ ہارمون نہیں مل پاتا جو آپ کے باڈی کے لیے ضروری تھا، جن سے آپ ینگ اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس لیے آپ پوری رات سو کر بھی دن میں تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ رات کے 10 بجے آپ انرجیٹک اور فریش فیل کرتے ہیں؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سمے آپ کا شریر میلاٹونین اور اینٹی آکسیڈنٹس بنانے لگتا ہے، جس وجہ سے آپ فریش اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں، اور یہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے سونے کا۔ اگر آپ اس سمے نہیں سوتے تو آپ فرسٹ ونڈ مس کر دیتے ہیں، اور 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے سیکنڈ ونڈ۔ اب آپ کو سو جانا چاہیے، لیکن اگر آپ اب بھی نہیں سوتے تو پھر آپ کتنا بھی سوئیے آپ کے شریر کو خوراک نہیں ملے گا، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آپ دن بھر ایگزاسٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو ہر رات کوشش کریں 10 بجے سونے کی اور صبح 5 بجے اٹھنے کی۔ کریٹ اے سلیپ سینچری۔ آپ کا بیڈ روم سونے کے لیے ہوتا ہے تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ بنائیے۔ اپنے بیڈ روم کو صاف رکھیں تاکہ جاتے ہی آپ کو نیند آنے لگے۔ جب آپ کا بیڈ روم صاف ہوتا ہے تو وہ آپ کے مائنڈ کو انفلوئنس کرتا ہے سونے کے لیے۔ آپ اگر سینچری کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک باغ جو پیڑ پودوں سے سجا ہوا ہے، جہاں ایک دم شانتی اور تازی ہوائیں چل رہی ہے۔ اسی طرح آپ کا کمرہ بھی ہونا چاہیے شانت، جہاں کا انوائرمنٹ صاف ہو، کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہو۔ آپ کے روم میں ہوا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رات بھر آپ کو اس سے پیور آکسیجن ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اس سے آئن پارٹیکلز بھی ملتے ہیں، جو آپ کے شریر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ گیٹ اٹ بلیکڈ آؤٹ۔ ہماری سکن میں فوٹو ریسپٹر اور لائٹ سینسیٹیو کیمیکل ہوتے ہیں جو لائٹ کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے سونا چاہیے تاکہ آپ کو جلدی سونے میں مدد ملے۔ اگر باہر سے لائٹ آ رہی ہے تو پردے استعمال کیا کریں، اس سے آپ ایک دم شانت ہو کر سو پائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آخری چیپٹر کی، ٹرین ہارڈ بٹ سمارٹ۔ ایکسرسائز اور نیند کا آپس میں ایک گہرا کنیکشن ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسلز تھک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو وہ فائدے بھی ملتے ہیں جو آپ کو سونے سے ملتے ہیں۔ ایکسرسائز کا سب سے اچھا سمے صبح کا سمے ہوتا ہے۔ شام کو ایکسرسائز کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا صبح کا ہوتا ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو 6 گھنٹے کے بعد آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر کم ہونے لگتا ہے، اسی لیے سونے کے ٹائم ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے شریر اور مائنڈ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ نیند آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کرتا ہے، آپ ہر کام کو فوکس کے ساتھ کر پاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو نیند کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسی لیے میری خوشی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی نالجبل ویڈیوز ملتی رہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔